تغزوا بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله أدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وقال في موضع آخر أحب للناس ما تحب لنفسك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله سرور يدخله على مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا کہ اس نے ہمیں جمعہ کے لیے جمع فرمایا. اس سے پہلے جمعہ میں اے بیٹا وہ کولر کے پاس سے ہٹ جاؤ، آگے آ جاؤ، ادھر نزدیک آ جاؤ. اس سے پہلے جمعہ میں معاشرت کے بارے میں بتایا گیا تھا. معاشرت مطلب ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، یہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھایا گیا تھا. اس کے ہی آگے کی بات چل رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دینا ہے. اس سے زیادہ پسندیدہ، محبوب ترین اور بہتر عمل کوئی ہے نہیں. ایک ہی عمل ہے، وہ عمل ہے کسی مسلمان کو خوش کر دینا. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم معاشرت کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے. یعنی کسی سے بات چیت کرنا، لین دین، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اسے ہم دین کا حصہ نہیں سمجھتے. اسی لیے ہم اسے اہتمام سے نبھاتے نہیں ہیں ان تمام چیزوں کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کے دل کو خوش کر دے وہ سب سے زیادہ بہتر ترین عمل ہے. اس سے بڑا عمل کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور کون مسلمان کے دل کو خوش کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ میری مخلوق سے محبت کرتا ہے. الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کی عیال ہے، اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے. ساری مخلوق، صرف مسلمان نہیں کہا. تو یہ جو ہم انسانوں میں رہ رہے ہیں، جناتوں میں رہ رہے ہیں، جانوروں میں رہ رہے ہیں، 18,000 مخلوقات کے بیچ میں کم و بیش ہم سب مل کر رہ رہے ہیں. تو ہم سب ایک اللہ کا خاندان، اللہ کا کنبہ. اگر ہم ایک دوسرے سے نفرت کریں گے تو اللہ ہم سے محبت نہیں کرے گا. اگر ہم ایک دوسرے سے محبت کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا. کسی شخص کو اگر یہ جاننا ہو کہ میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اللہ کو تو سب محبت کرتے ہیں، اللہ کو تو سب چاہتے ہیں، لیکن بڑی بات کیا ہے کہ اللہ ہمیں چاہے. بڑی بات تو یہ ہے. تو اللہ کو ماننے والے تو بہت سارے ہیں، بہت گزرے، کروڑوں اربوں خربوں. لیکن اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے بھائیوں سے محبت کرتا ہے، مسلمان بھائیوں سے محبت کرتا ہے. اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اللہ مجھے پسند کرتا ہے تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا سوال یہ فوراً ہونا چاہیے تو پھر آپ اللہ کی مخلوق سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ اگر میں اللہ کی مخلوق سے، انسانوں سے محبت کرتا ہوں تو ہی اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ انسانوں کو کون خوش کر رہا ہے، بھائیوں کو کون خوش کر رہا ہے. آج مسلمان ہیں
لیکن ایک دوسرے کے لیے تکلیف، مصیبت، عذاب، سزا بنے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دین کو سمجھا نہیں. اللہ کے نبی کسی کے لیے تکلیف نہیں بنے ہیں، صحابہ ایک دوسرے کے لیے تکلیف نہیں بنے ہیں. ہاں، اسلام لانے سے پہلے تو پانی پینے پر اور جانوروں پر بڑی بڑی جنگ ہوتی تھی، تلوار نکل جاتی تھی، اور ایسا ہی دور تھا جیسا آج جاہلیت کا دور ہے. مسلمانوں کو اسلام کے نام پر کانٹا مارا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اسے مارو. داڑھی کاٹی جا رہی ہے. ابھی غازی آباد کا جو ابھی واقعہ ہوا، یہ دو تین دن پہلے کا، کہ ایک بوڑھے شخص کو مجھے ایک ہمارے مفتی صاحب ہیں انہوں نے بھیجا کہ بھئی یہ کیا حال ہے دیکھیے. تو میں جب دیکھا ہوں تو مجھے تعجب ہوا کہ ایک بوڑھے شخص کو جو 80 سال غالباً عمر ہوگی، 80 سال کا ایک بوڑھا شخص، داڑھی بھی سفید، سر کے بال بھی سفید اور بالکل بوڑھے، انہیں کچھ نوجوان بچے مار رہے ہیں غیر مسلم کے. بتایا جا رہا ہے کہ وہ مارنے والے بھی مسلمان تھے جبکہ وہ غلط ہے. لیکن کس نام پر؟ ابھی ان بچوں کو سمجھ نہیں ہے. مذہب کے نام پر جب بھڑکایا جائے گا تو جاہل ایسے ہی اٹھے گے، دین کو نہیں سمجھنے والے، مذہب کو نہیں سمجھنے والے. داڑھی کاٹ دی ان کی اور بڑی بے رحمی سے پیٹا. تو یہ تعجب ہونا چاہیے کہ دھرم کے نام پر صرف مسلمان ہے، داڑھی ہے، اس قدر نفرت بیچی جا رہی ہے، نفرت خریدی جا رہی ہے، نفرت کا کاروبار کیا جا رہا ہے، نفرت پھیلائی جا رہی ہے دھرم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف. تو یہاں پر کیا کہا کہ اگر جو اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ مسلمانوں سے محبت کرے گا. ایک پہچان یہ ہے، انتلقا اخاک بوجہ طلیق. اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ اپنے بھائیوں سے ایسے ملو جیسے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ. طلیق، مسکراتا ہوا چہرہ، شگفتگی کے ساتھ، تر و تازگی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ مسکراہٹ تمہارے چہرے پر ہو اور تمہارے ہونٹ تبسم کر رہے ہو اور تم اپنے بھائیوں کے لیے مصیبت پریشانی نہ بنو، خوشی بن جاؤ. انتلقا اخاک بوجہ طلیق. اسی لیے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ بھی ناراض ہو تو چلے گا. اس میں اعتدال، بیلنس ضروری ہے. ہم مسلمان بھائیوں کو اس وقت تک خوش کریں جب تک اللہ خوش ہے، اور جہاں اپنے بھائیوں کو خوش کرنے میں اللہ ناراض ہو رہا ہے تو اب بندوں کو خوش نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پر بیٹے کو اگر ماں باپ یہ کہیں کہ تم اگر نماز پڑھو گے تو میں تم سے ناراض ہوں، ماں یہ کہے یا باپ یہ کہے، تو اب ماں باپ کو ناراض کیا جائے گا. اس وقت ماں باپ کو ناراض کرنا یہ ثواب ہے، یہ دین ہے. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ اسلام کے راستے میں بیچ میں آ رہے ہیں، اسلام پر چلنے میں بیچ میں آ رہے ہیں. پڑوسی اگر ہمارے لیے نماز کے لیے ہم جا رہے ہوں اور اگر ہمیں وہ تکلیف دیتا ہے، نماز کے لیے جانے نہیں دیتا، اب اس کا حق ادا نہیں کیا جائے گا. بندوں کا حق اس وقت تک ہے جب تک بندے اسلام کے راستے میں دیوار، مصیبت اور پریشانی نہ بنے. جب بھی کوئی بندہ یا کوئی بندی اسلام کے راستے میں اسلام پر چلنے پر اگر کوئی مصیبت، پریشانی، روڑا اور دیوار اور پتھر بنتی ہے یا بنتا ہے تو اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سب سے بڑا رشتہ اللہ اور بندے کا ہوتا ہے. اس سے پہلے میں نے بتایا تھا اس سے بڑا رشتہ کوئی نہیں ہوتا.
ماں باپ کا رشتہ بعد میں، بھائی بہن کا رشتہ بعد میں، شوہر بیوی کا رشتہ بعد میں، پڑوسی کا رشتہ بعد میں، یہ سارے رائٹس اور حقوق یہ سب بعد میں ہے. یہ سب اللہ نے ہمیں کہا کہ تم پڑوسی کا حق ادا کرو. لیکن اگر ہم پڑوسی کے حق ادا کرنے میں اس قدر لگ جائے کہ اللہ کا ہی حق ادا نہ کرے تو اب ہم غلطی پر ہیں.